آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے چکروں کا آنا، تو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں اس کو ورٹائگو کہتے ہیں۔ یہ چکر بعض اوقات ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے شدید ہوتے ہیں، اور جو شدید چکر ہیں یہ بعض اوقات ایک اٹیک کی شکل میں آتے ہیں، 4-5 دن کے لیے آتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سائڈ بدلتا ہے یکدم تو اس وقت زیادہ چکر آتے ہیں یا چلنے پر چکر آتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے جیسے چھت گر رہی ہے، سامنے ہر چیز گھوم رہی ہے، جیسے زلزلہ آ گیا ہو تو بندہ خوفزدہ، بعض اوقات اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو بعض اوقات اس کا اپنا سر چکراتا ہے، چیزیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن اس کو خود لگتا ہے میں گرنے لگا ہوں، پھر سنبھلتا ہے۔ تو اس کا جو بیلنس کا سسٹم ہے ہمارے دماغ میں، وہ کان کے ذریعے ہے۔ کان کا اندر والا حصہ جو ہے وہ دماغ کے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وائرل انفیکشن ہونے سے بعد کا حصہ جو عارضی طور پر ویک ہو جاتا ہے، تو وہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں کدھر اور جاتا ہے، دوسرا پاؤں اور جاتا ہے، اس وجہ سے بندہ لڑکھڑا کے گر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے جب یہ چکر آئیں تو اکیلے بندے کو واش روم نہیں جانا چاہیے۔ اولڈ ایج میں خاص طور پر گر کے اس کی ہڈی کولے والی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، ساتھ سپورٹ کے لیے آدمی ہونا چاہیے، یا ساتھ کوئی ہاتھ میں کوئی سپورٹ پکڑنی چاہیے، تاکہ یکدم گرنے سے بیلنس جب خراب ہوتا ہے تو زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات ایک تو یہی میں نے بتایا کہ وائرل ڈیزیز ہو سکتی ہے جو 4-5 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر یکدم کم ہو جائے اس سے بھی انسان کا گرنا ضروری ہے بعض وقت، اور ہارٹ اٹیک میں بھی دماغ کو سپلائی خون کی کم ہوگی، اس سے بندہ انسان گر سکتا ہے۔ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، چکر، بے چینی، یہ علامت ہے بعض اوقات چکروں کی۔ نفسیاتی بیماریوں میں بھی ہے، سر کو چوٹ لگ جاتی ہے ظاہر روڈ پر، یا اس میں الٹیاں اور چکر آنا زیادہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس سے بھی چکر۔ کئی لوگ سرنجنگ کرواتے ہیں، اگر زور سے سرنجنگ کر دیے تو کان کے اندرونی حصے پر پریشر پڑتا ہے، پردے پر پریشر پڑتا ہے، اس سے بھی چکر آتے ہیں۔ ایسے شوگر بہت زیادہ کم ہو جائے، بے ہوشی سے پہلے بھی چکر آتے ہیں، بے ہوش انسان، یا زیادہ بڑھنے سے بھی چکر آ جاتے ہیں۔ خون کی کمی ہوتی ہے، بعض لوگوں میں خون پورا ہے ہی نہیں تو ویکنیس کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں۔ پانی کی ٹٹیاں الٹیاں آ جاتی ہیں، اس میں چکر کم ہوتا ہے۔ اسے بہت ساری چیزیں، لیکن مین جو اچانک چکر بغیر کسی وجہ کہتے ہیں وہ وائرل ڈیزیز کی وجہ سے 3-4 دن رہتے ہیں اور کافی شدید میں پھر ایسا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کون سے کروانے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہلے جانا، خود ہی فیصلہ نہیں کرنا کہ مجھے کیوں آ رہا ہے۔ زیادہ شدید چکر ہیں تو وہ آپ کی شوگر چیک کریں گے اور بلڈ پریشر چیک کریں گے، اور نارمل ہونا چاہیے آپ اگر دوائی کھا رہے ہیں تو۔ دوسرا یہ کانوں کا مینا، کان کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں، بعض اوقات کوئی اندر ڈسٹ جمع ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں۔ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر بعض اوقات سی ٹی اسکین ہے، برین میں ٹیومر ہو جاتا ہے، بعض اوقات گرسولی ہوتی ہے، بعض اوقات دماغ میں پیپ بن جاتی ہے، اس سے بھی چکر آ جاتے ہیں۔ تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے اگر زیادہ پرابلم ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات یہی ہے کہ انسان گر جائے تو بڑا ڈینجرس سائڈ، سر ٹکرا سکتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور چوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پراپر احتیاط کریں، آرام سے اٹھیں، جب لیٹیں تو سر آرام سے رکھنا، اگر تیزی سے رکھیں گے تو اتنی تیزی سے چکر آئیں گے۔ تو اس لیے اٹھتے وقت اور لیٹتے وقت بالکل آرام سے اٹھنا ہے۔ تو سفر کے دوران بعض لوگ الٹیاں کرتے ہیں، الٹیاں لگ جائیں، ٹٹیاں، چکر آتے ہیں زیادہ، تو ورٹائگو اس کو ہم کہتے ہیں، موشن سکنس کے سفر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پہلے چکر آنے کی یا الٹیاں روکنے کے لیے دوائی گھر سے کھا کے 1 گھنٹہ پہلے کھا کے چلنا چاہیے۔ تو اگر بیڈ ریسٹ سے آرام نہ آئے، دوائیوں سے آرام نہ آئے تو پھر CT اسکین یا دیکھتے ہیں برین میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ اس لیے چکر آنا بعض تو معمولی بیماری ہے، خود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض کا شدید کوئی اندر بیماری انسان کے جسم میں ایسی بیماری ہے جیسے یہ ایک سائن ہے کہ چکر آنے، لیکن وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس میں احتیاط برتیں اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ شکریہ۔